الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جو شخص ہمیشہ سفر کی حالت میں رہتا ہو، کیا اس کے لیے سفر کی رخصتیں اپنانا درست ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ ہم تیونس کی ایک کشتی رانی کمپنی کے ملازم ہیں۔ تیونس سے اٹلی آنا جانا رہتا ہے۔ تیونس واپس پہنچنے پر اسی دن ہمیں فرانس بھی جانا پڑتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن چھٹی کا ہے۔ ہماری یہی روٹین 3-4 ماہ تک مسلسل رہتی ہے۔ تو کیا ہم مسافر کی طرح نمازیں قصر اور جمع کر سکتے ہیں؟ جب ہم تیونس پہنچتے ہیں تو ہمیں اسی دن سفر کرنے کے لیے دوسری کشتی کا انتظار کرنا ہوتا ہے، جبکہ انتظار کا دورانیہ تقریباً 4 گھنٹے ہوتا ہے۔ کیا ہمارا حکم اس دوران مسافر والا ہوگا؟ یاد رہے کہ کچھ ملازم ایسے بھی ہیں جو بندرگاہ کے بالکل قریب ہی رہتے ہیں۔ چھٹی کے دن کچھ لوگ گھروں کو نہیں جاتے اس لیے کہ ان کا گھر بہت دور ہے، تو کیا وہ بھی مسافر ہی کہلائیں گے؟ اگر ہم مسافر ہیں تو کیا ہم کشتی تک آتے ہوئے راستے میں قصر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ پہلی بات، ہمیشہ سفر کی حالت میں رہنے والے مسافر، مثلا کشتیوں کے ملاح، ریل گاڑی، ٹیکسی ڈرائیور، ہوائی جہازوں کے پائلٹس، یہ سب لوگ دوران سفر مسافروں کو دی گئی رخصتوں پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد نمازیں مکمل ادا کریں گے، اس لیے کہ ان کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح جمہور علماء کرام کے مطابق انہیں کسی علاقے میں 4 دن یا اس سے زیادہ نیت اقامت پر بھی نماز مکمل ادا کرنی ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو شخص ہمیشہ سفر میں رہتا ہو اور اس کی کسی علاقے میں اپنی رہائش بھی ہو، تو ایسا شخص نماز قصر کرے گا اور روزے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ مثلا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سامان تجارت لے کر جانے والے تاجر حضرات، اسی طرح تاجر حضرات کو کرائے پر اپنے جانوروں کی سہولت فراہم کرنے والے لوگ، ڈاکیا جو مسلمانوں کی خدمت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اور اسی طرح ملاح حضرات جن کا خشکی پر اپنا رہائشی گھر ہو، وہ بھی نماز قصر کر سکتا ہے اور روزے چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جس کے ساتھ کشتی میں اس کی بیوی بھی ہو اور تمام سہولیات ہوں، پھر اس کے ساتھ وہ ہمیشہ سفر ہی میں رہے، تو ایسا شخص نمازیں مکمل ادا کرے گا اور روزے بھی رکھے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 213۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو ہمیشہ سفر کی حالت میں رہتا ہے؟ مثلا مختلف شہروں کو جانے والے ڈرائیور حضرات، ان کے لیے نماز قصر کرنا افضل ہے یا مکمل ادا کرنا افضل ہے؟ اسی طرح سفر کی بقیہ رخصتیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا، ایسے مسافر جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، مثلا ٹیکسی ڈرائیور، اونٹوں پر سفر کرنے والے لوگ، اگر نماز قصر کرنے کی مسافت کے برابر سفر کریں تو یہ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، چنانچہ جب اپنے شہر واپس آ جائیں تو جمع یا قصر نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب کسی ایسے شہر میں پہنچ جائیں جس میں وہ 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا چاہتے ہوں، تو تب بھی نمازیں قصر یا جمع نہیں کر سکتے۔ ایسا شخص جو ہمیشہ سفر میں رہے یا سفر کرنے والوں کے حکم میں ہو، یا اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ سفر کرتا رہتا ہے، تو قرآن و سنت کی روح سے اسے نمازیں قصر اور جمع کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے سفر کرنا جس شخص کی عادت ہو، وہ اونٹوں پر سفر کرتا ہے یا ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ دوران سفر قصر کر سکتا ہے۔ اسی طرح راستے میں آنے والے شہروں میں پڑاؤ اگر 4 دن سے کم ہو تو تب بھی اس کے لیے قصر کی اجازت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب۔ اسی بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نماز قصر کا تعلق سفر سے ہے، تو جب تک انسان سفر میں ہے اس وقت تک اس کے لیے نماز قصر کرنا مشروع ہے، چاہے اس کا سفر وقتاً فوقتاً ہو یا ہمیشہ، بشرطے کہ اس کی مستقل رہائش بھی موجود ہو۔ اس لیے ٹرک ڈرائیور حضرات کے لیے سفر کی رخصتوں پر عمل کرنا درست ہوگا، لہٰذا وہ نماز قصر کر سکتا ہے، 3 دن اور 3 راتوں تک موزوں پر مسا بھی کر سکتا ہے، رمضان المبارک میں روزے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی از ابن عثیمین جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 264۔ اس بنا پر آپ سفر کی رخصتوں پر ان 2 حالتوں میں عمل کر سکتے ہیں۔ سوال میں مذکور 2 ممالک کی طرف سفر کے دوران جمہور علماء کرام کے مطابق ان ممالک میں قیام اگر 4 دن سے کم ہو۔ دوسری بات، بندرگاہ پر نماز قصر کرنے کے بارے میں کچھ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بندرگاہ میں کام کرنے والا ملازم کسی اور شہر کا رہائشی ہو تو اس کا حکم مسافر والا ہی ہے، چاہے بندرگاہ اس کے اپنے ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں
یہاں پر اس کی رہائش گاہ کا اعتبار ہوگا۔ نمبر 2، ملازم اسی شہر کا رہائشی ہو جہاں بندرگاہ ہے اور بندرگاہ شہری آبادی کے اندر ہو تو ایسا ملازم بندرگاہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا اور اس سے سفر کا حکم ختم ہو جائے گا، اس لیے اس کے لیے سفر کی رخصتیں نہیں ہوں گی، نمازیں قصر بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی جمع کر سکتا ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی رکھے گا، اور اگر اپنا سفر شروع کرنے لگے تو بندرگاہ کے اندر رہتے ہوئے ان رخصتوں پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر چلا جائے تو پھر رخصتوں پر عمل کرے گا۔ نمبر 3، ملازم اسی شہر کا رہائشی ہے جہاں بندرگاہ موجود ہے لیکن بندرگاہ شہری آبادی کی حدود سے باہر ہے، متصل نہیں ہے، تو ایسا شخص جب بندرگاہ پہنچے تو اس کا سفر ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ شہری آبادی کی حدود میں داخل ہو جائے، اور اگر سفر شروع کرنے لگے تو اپنے شہر کی آبادی سے نکل کر رخصتوں پر عمل شروع کر دے گا، چاہے بندرگاہ پر ہو یا اس سے پہلے کسی جگہ پر۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جب کوئی شخص قصیم میں موجود ہو اور وہ ایئرپورٹ کی جانب جائے تو کیا ایئرپورٹ پر نماز قصر کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں قصر کرے گا، اس لیے کہ اس نے علاقے کی آبادی کو چھوڑ دیا ہے، ایئرپورٹ کے ارد گرد تمام علاقے اس سے علیحدہ ہیں، اور جو ایئرپورٹ پر رہائش پذیر ہیں وہ ایئرپورٹ پر نمازیں قصر نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے رہائشی علاقے میں ہی موجود ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 364۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 192168۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔